شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تیسرا پارہ الحمدللہ آج ختم ہوا ہے۔ اس میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ 15 منٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تلک الرسل شروع جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو بھیجا تو ہر نبی ایک نبی کو دوسرے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت دی۔ ہر ایک کو ایک کیٹیگری میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، بعض نبی ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے۔ آپ یاد رکھیے 3 نبی دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے۔ وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین وہ نبی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کی ہے۔ آدم سے بات کیا، حضرت موسیٰ سے بات کیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام سے آدم سے بات کیا، اور موسیٰ سے جب بات کیا تو اس کا ذکر جو ہے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات چیت کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نبیوں میں کیا کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ کیسے؟ معراج کے واقعے میں آپ دیکھیں گے پہلے آسمان میں گئے، آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر اٹھے، ایسے ہوتے ہوئے 6 آسمان میں حضرت موسیٰ، 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے درمیان میں ایک چیز یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں 2 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کا موقع ملا۔ اللہ کا خلیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جگری دوست، یعنی خلیل کا مطلب جس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی رچ بس گئی ہو کہ اس کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو، بس اللہ کی محبت ہو۔ یہ دونوں دل کس کے تھے؟ ایک تو حضرت ابراہیم، دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم بولتے ہیں نا خلیل اللہ خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، وہی ابراہیم خلیل اللہ، ولا تو ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ لوگوں دیکھو، جیسے حضرت ابراہیم خلیل ہیں ویسے میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔ دنیا میں 2 ہی خلیل ہیں، اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص محبت کا یہ جو درجہ حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملانا دنیا میں کسی اور کو مل نہیں سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں دنیا میں حضرت ابوبکر خلیل بنانا چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں بنایا۔ لہذا جندب رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا میں اللہ کے علاوہ میرا اور کوئی دوست نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، کیا دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ خلیل جو ہوتا ہے ایسی محبت ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، آج جو پارہ پڑھا گیا نماز فجر کے بعد، اور پھر جو ہے نماز فجر میں اور پھر تراویح میں اس آیت الکرسی بھی آئی۔ آیت الکرسی کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے حضرات صحابہ کرام کو قرآن کی آیتوں کو سکھاتے۔ دیکھو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، قربان جاؤ اس تربیت پر، اللہ کے نبی مسجد میں ہیں، ابی ابن کعب بھی مسجد میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو بلایا۔ کیا کہا؟ اے ابی دیکھو میں تم کو ایک آیت سکھانے والا ہوں، ایسا میں تم کو ایک آیت سکھانے والا ہوں، بول کے چھوڑ دیا۔
جب ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے بول کے چھوڑ دیے، علم کیا پیسہ بنا کے چھوڑ دیے، میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، میں نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے بولے نا قرآن کی سب سے بڑی آیت سکھا تو رونا کون سی آیت وہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ابی ابن کعب سے؟ آیت الکرسی کا علم سیکھنا تمہارے لیے مبارک ہو۔ لہذا ہمارے معاشرے میں کوئی بھی انسان، بندہ بندی، بچہ بچی، اگر وہ آیت الکرسی سیکھا سمجھ جاؤ وہ علم اس کے لیے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے اس کو سکھایا۔ معزز حاضرین، آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر نماز کے بعد پڑھتے، سوتے وقت پڑھتے تھے۔ عجیب بات تو یہ ہے ایک مرتبہ شیطان نے خود جا کر ابو ہریرہ کو سکھایا، ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھ لو گے تو تم شیطان سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ شیطان خود سکھاتا ہے ابو ہریرہ کو۔ جب صبح ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آ کر بولتے شیطان آ کر مجھے بولا کہ میں آیت الکرسی پڑھوں گا تو میں محفوظ رہ جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی اس موقع پر بولتے شیطان تو جھوٹا ہے لیکن کبھی کبھی سچ بولتا ہے، اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا تھا۔ اور آیت الکرسی جانتے ہیں بڑی بہترین آیت ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہو کر وہو العلی العظیم تک ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں لا اکراہ فی الدین یہ پڑھ کے وہو اللہ سمیع علیم تک پڑھتے نہیں، وہو العلی العظیم تک ختم آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں کب کب پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ، یہ کیا ہے؟ لفظ الجلالہ، اس میں بولتے ہیں اسم اعظم، اگر آپ اس کا حوالہ دے کر دعا کریں تو اللہ قبول کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے اس میں الحی ہے، القیوم ہے، یہ اللہ کے دو نام ہیں۔ الحی کا مطلب زندہ، القیوم کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ دیکھنے میں چار لفظ ہیں اس میں، قاف یہ واو میم، لیکن اس میں کیا معنی معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ قیوم کا مطلب کسی بنا سہارے کے قائم رہنے والا، ماشاءاللہ، کسی بنا سہارے کے قائم رہنے والا، اس کے قائم ہونے سے ساری دنیا قائم ہے، اس کے اندر یہ معنی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کو ٹینشن آئے تو یہ دونوں جو ہے اسماء کا مطالعہ کر کے بندے کو اس کا واسطہ دے کر دعا کرنا چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ہمارے پاس بڑا عام ہے، کیسا ہے؟ واسطہ پکڑو بولے تو لوگ جو ہے غلط واسطے نکالتے ہیں۔ ہمارے پاس جو صحیح واسطے ہیں، وسیلے ہیں، ان صحیح وسیلوں کو پکڑنے کے بجائے غلط واسطے کی طرف لوگ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھو اللہ تعالیٰ تو سونا تو درکنار، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ آپ جانتے نا انسان سونے سے پہلے نہ اونگتا، اب اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی تو کیسے سوئے گا وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں ہے، سونا اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا بتائیے اللہ کی ذات اگر سو جائے تو کائنات باقی رہے گی؟ سورج طلوع ہوگا، جو ہے سورج غروب ہوگا، اور اسی طریقے سے چاند طلوع ہوگا، دن رات نہیں، اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ایسے زندہ جاوید ذات پر بھروسہ کرو جو کبھی مرتا نہیں ہے۔ لہذا معزز حاضرین، جب ہم رات میں سوتے ہیں ایسی ذات کا نام لے کر سوتے ہیں جو کبھی سوتی نہیں ہے۔ رات جو ہم سوتے ہیں ایسی ذات کا نام لے کر سوتے ہیں جو کبھی سوتی نہیں ذات، ماشاءاللہ۔ اور اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے نا، اللہ جگہ ہر جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے۔ لیکن اس معنی میں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اللہ کا علم بتانے کے لیے کچھ لوگ بولتے اللہ تعالیٰ کے CCTV کیمرے لکو ہیں، ایسے بھی بعض علماء اصطلاح استعمال کرتے، یہ غلط ہے۔ آپ سمجھئے مسجد عبد التواب میں بیٹھے ہیں، CCTV کیمرے لگا تو آپ کو گراؤنڈ فلور کا نظر آئے گا، خالی ہے، فرسٹ فلور کا نظر آئے گا نہیں آئے گا۔ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے CCTV کیمرے بول کے اللہ تعالیٰ کے علم کو محدود کر رہے ہیں، ایسا مت کرو آپ۔
ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت وسیع ہے، جو نہیں ہوا اس کو جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو جانتا ہے، اور جو ہونے والا ہے ان سب کو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ معزز حاضرین، اس کے بعد کہا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کرسی کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے اللہ کرسی پر بیٹھا ہے کیا؟ نہیں، یاد رکھ لو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ کرسی کیا ہے؟ رحمان کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کرسی کیسی ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بڑے بہتر انداز سے اس کا سمجھایا معلوم ہے؟ دیکھو، ساتوں آسمانوں کے مد مقابل، اللہ اکبر، ساتوں آسمانوں کے مد مقابل کرسی کیسی ہے معلوم؟ ایک کھلا میدان ہے، اس میں ایک چھوٹی چیز ڈالے تو کیسی ہے ویسی تو سمجھو وہ کھلا میدان میں ایک چھوٹی چیز ڈالے تو کیسے ہے؟ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں اتج۔ وہ کرسی کیسی ہے وہ نہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کیا سوال کرنے لگا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تمہیں معلوم کیا؟ امام مالک کیا بولے معلوم؟ اللہ عرش پہ ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس بدعتی کو وہاں سے نکال دیا۔ لہٰذا ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ معزز حاضرین، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں رقیہ شریعہ میں پڑھنا چاہیے، سوتے وقت پڑھنا چاہیے، اور بچوں کو بار بار پڑھ کر پھونکنے سے شیطان کے جو ہے حملوں سے ہم اپنے جو ہے بچوں کو مکمل طور پر بچا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس کے بعد جو ہے ابراہیم کا تذکرہ ہوا۔ ابراہیم ایک بادشاہ سے بحث کرنے گئے تھے، وہ بحث کرنے بول گئے تو وہ بادشاہ کیا بولا؟ میں بھی خدا ہوں بولا۔ ابراہیم بولے میرا رب مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، تو انہوں نے بولا میں بھی مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ ایک دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو مار کو دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم بولے دیکھے تو مجھے بیوقوف بناتا، میرا رب کیا کرتا ہے؟ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تیرے اندر دم ہے تو مغرب سے نکال کر کے بتا، خلاص۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں حکومت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی دیتا، کافروں کو بھی دیتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ انصاف کرنے والوں کو بھی دیتا، ظالموں کو بھی دیتا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حکومت جو ہے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا خرچ کر کے انسان کو احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تندرستی کی حالت میں خرچ کرنا چاہیے، اور رمضان کا ایک پیغام یہ ہے کہ رمضان میں ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ و خیرات میں ایک فرق بتاتے ہیں، اب ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، زکوٰۃ آپ سب کے سامنے دے سکتے، لیکن صدقہ و خیرات چھپا کے دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا کر صدقہ و خیرات کرے تو اللہ کا غصہ بھی بجھ جاتا، بری موت بھی ٹل جاتی۔ اور آپ جمعہ کا دن ہے نا کل، ذرا اس کا خیال کیجئے، آپ جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کرنا دوسرے 6 دنوں سے بھی افضل ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کرتے جانتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب جو ہے جمعہ کا دن ہوتا تو اپنے گھر سے روٹیاں کیا کیا ملے وہ لے کر نکلتے، اور جو ہے سارے لوگوں کو دیتے ہوئے چلے جاتے۔ تو جمعہ کے دن آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے جیب میں رکھیے، یہاں آنے والے جتنے لوگ ہوں ان کو بھی دیجیے، اور زیادہ زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ نے اور ایک بات بتائی اس صورت میں، وہ کیا ہے بولے تو سود نہیں کھانا چاہیے۔ آج تو سود اتنا ہے، اللہ بچائے، سود کے ایسے ایسے راستے آ گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اس میں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شاید سود سے نہیں بچے ہوں گے، علماء بھی، سب بھی، اس میں بہت زیادہ، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سود سے بچے ہوں گے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو آدمی سود کھاتا ہے اس کا کم سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے۔ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے سنائی۔ اور آپ نے
1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا، لوگوں الفاظ دیکھو، سود کو میں اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سود ایسا ہے، اس کو پیروں کے نیچے رکھو، اور میرے چاچا فضل عباس جو سود لیے تھے، میں بھی اس کو اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہوں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، جن کا بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے نا، وہ پرسنٹ سود آتے ہی رہتا اس میں۔ آج کل میں جو ہے یہ فون پے، انڈین بینک کے جتنے جو ہے ایپ ہیں، اس میں بتا دیتا کتنا پرسنٹ سود آتا اس میں۔ تو لہٰذا ہم جتنا سود آتا اتنا نکال کے کیا کر دینا، کہیں جو ہے لیٹرین بنانے، پانی کا انتظام کرنے، قرض وغیرہ ادا کرنے کے لیے دے دینا، اس کو اپنی جگہ پر خرچ کرنے کے لینا۔ ایسا ہوتا ہے، وہ سود آتا رہتا ہے، تنخواہ بھی پڑتی ہے، ہمارے پیسے بھی آتے ہیں، پورا ملا کو ہم کھا لیتے ہیں۔ نہیں، وہ پیسہ اپنی ذات پر خرچ مت کرو، وہ ذات نکال کر کے جو ہے کہیں پانی کا انتظام، سائے کا انتظام، مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں اسے خرچ کر دو۔ خرچ کے بارے میں بات بتا کے انشاءاللہ خواتین اسلام بھی یہاں ہیں، آج کے درس میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی خاص ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ خرچ سے متعلق چند باتیں ہم آپ کو بتاتے دیکھیے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت قرض کے بارے میں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن کی لمبی آیت توحید کے بارے میں اتار سکتا تھا نا، رسالت کے بارے میں اتار سکتا تھا، نبوت کے بارے میں اتار سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرض کے بارے میں اتار کر بتاتا ہے کہ قرض بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے قرض سے جہاں تک ہو سکے انسان کو بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے قرض لینے سے بچنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے عمر آباد میں ایک استاد تھے جو تقریباً 22 سال ناظم رہے، جن کا نام ہے مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمۃ اللہ علیہ۔ 26 رمضان ہو گیا، 5 سال 6 سال وہ انتقال ہو کر کے۔ ان کے والد کے بارے میں بولتے، یو پی سے آئے تھے وہ، اعظم گڑھ سے، کبھی بھی زندگی میں کسی سے قرض نہیں لیے۔ ایسے ہونا، انسان کبھی بھی دوسروں سے قرض نہیں لینے کے اس میں چاہے نا، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، قرض لینا ہو تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو لکھ لینا۔ بیزار آتا بعد میں لکھ لیں گے، قرآن بولتا نہیں، فوراً لکھ لینا اسے۔ اور قرآن یہ بھی ادب سکھاتا، چاہے وہ 10 روپے ہوں یا 100 روپے، اسے لکھو اسے۔ ہاں، اور اسی طریقے سے قرض لینے کے بعد دینے کی نیت رکھے تو اللہ آسان کرتا اس کے واسطے۔ حدیث ہے، اگر ہم قرض لے لیے، دینے کی نیت نہیں تو اللہ تعالیٰ کیا مدد کرے گا ہمیں؟ آج وہی مسلمان ہیں نا، قرض لے لیتے، دینے کی نیت ہی نہیں رہتی۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھو، قرض کی جو مدت ہم بناتے نا، اس کا تعلق جو ہے انگلش تاریخ سے نہیں رکھنا، اس کا تعلق قمری کیلنڈر سے رکھنا۔ مثلاً 4 رمضان کو قرض لیا بولے تو 4 شوال کو واپس کر تو میں، ایسا علماء اتنی باریکی بتاتے۔ اور دیکھو، دونوں لینے والا دینے والا دونوں طرف سے مل کر ایک مدت مقرر کرنا، کتنے مہینے میں دیتے تمہیں؟ 2 مہینے۔ اگر وہ راضی ہو تو لکھنا، نہیں تو جو ہے مکمل طور پر یا تو دونوں کی رضامندی سے کوئی ایک تاریخ طے کر لینا۔ اور اسی طریقے سے دیکھو، آج کے زمانے میں اگر جو قرض وغیرہ نہ دینا ہو تو 10 روپے کا جو بانڈ پیپر آتا نا، آپ اس میں لے لو، 2 گواہوں کو بٹھاؤ، کتنا قرض دیے؟ 25,000، کہاں دیے؟ بیٹھ کر 2 گواہوں کی دستخط لے کر اپنے پاس ایک کاپی رکھو، زیرکس کر کے اصلی کاپی اس کے پاس دو، تاکہ وہ اس کا انکار نہ کرے۔ شریعت تو کہتی ہے اگر گواہی دینے والا مرد ہے تو 2 عورتیں بھی آ سکتی اس میں۔ کیوں 2 عورتیں؟ کیوں ایک مرد کے بجائے 2 عورتیں؟ اس لیے کہ عورت بھول سکتی ہے، دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی۔ اور اسی طریقے سے دیکھو، قرض دینے والا کیا کرنا، جو لیتا نا اس کے لیے ذرا مطلب نرمی اختیار کرنا۔ اللہ بولتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور آپ جانتے ہیں 7 لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، بلکہ آپ لوگ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں، جو آدمی قرض دیا، قرض دینے کے بعد جس کو دیا جو ہے اس کو اگر تھوڑا آہستہ مطلب کر کے دیا یا اس کو معاف کر دیا، ایسا نرمی کرنے والا قرض دینے والا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی قرض دیا مثلا 5,000 روپیے، وہ جو آدمی لیا ہے وہ نہیں دے رہا ہے تو کیا کرنا؟ انہیں معاف کر دینا۔ معاف کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ماشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا وہ۔ اچھا، قرض کی دعائیں چند انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہاں پوری نہیں لکھ پائے وہ انشاءاللہ یہ کاغذ میں 4-5 دعائیں ہیں، لکھ کر انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ 1-2 دعا بتا دیکھیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر قرض ہوتے ہی مکمل طور پر معاف کرے گا۔ دیکھیے یہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ صبح کے وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اے اللہ قرض سے مجھے معاف کر دے اور فقر و فاقے سے مجھے مکمل طور پر جو ہے فقر و فاقے سے مجھے نجات دے۔ اگر میں اور آپ قرض سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک جو ہے نسخہ بتاتے ہیں آپ کو، کیا بولے تو تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا نا، اس وقت دعا کرو، اللہ تعالیٰ آواز لگاتا ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ اگر اس وقت اٹھ کے دعا کرے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں جو ہے ہمارے مال میں برکت نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ اور اس طریقے سے دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے صحابہ کے درمیان چہروں کو دیکھ کر پریشانی کو کیسے مکمل طور پر جو ہے آپ اندازہ لگا لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں دیکھیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا، اللہ کے نبی آئے، آ کر کہنے لگے یا ابو امامہ آپ تو ایک ایسے وقت میں بیٹھے ہیں جبکہ آپ مسجد میں داخل نہیں ہوتے نا، کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ اور آپ کے چہرے سے مجھے جو ٹینشن معلوم ہو رہا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ قرض نے تو میری نیند اڑا کے رکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی اس موقع پر کیا بولتے؟ افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب اللہ غمک وقضى عنک دینک۔ اے ابو امام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر تم اس دعا کو پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ٹینشن کو دور کر کے تمہارے قرض کو بھی دور کرے گا۔ وہ کیا دعا ہے؟ صبح شام یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ابو امامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ٹینشن کو دور کر کے میرے قرض کو بھی مکمل طور پر معاف کر دیے۔ معزز حاضرین، قرض سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برکت کی دعا بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا تو اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے دعا یہ کی اے اللہ میرے دینی حالت کو سدھار دے، میری زندگی میں برکت دے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ معزز حاضرین، آج کل امت مسلمہ میں قرض سے متعلق ہم دیکھتے ہیں بڑی بے اعتدالیاں ہیں، قرض لے کے لوگ مر جاتے ہیں، قرض دیتے نہیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ دیکھو ہمارے اندر سب سے پہلے قناعت پسندی نہیں ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر کبھی ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا کیا ہے؟ فضول خرچی۔ فضول خرچی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر پائی پائی کا جواب دینے کا احساس بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندے کے پیر ہٹیں گے نہیں جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دیتا۔ فرمایا تم نے مال کہاں سے کمایا، مال کہاں گوایا؟ ہمارے پاس چلر پیسے رکھنے کے لیے ڈبہ ہوتا گھر میں، اپنے بچوں کو بتانا بیٹے 1 روپیہ بھی غلط جگہ استعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جواب دینا پڑے گا۔ یہ احساس اگر ہم نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، سمجھو انشاءاللہ ہمارے بچوں میں جو ہے نہیں آئے گی وہ چیز۔ اور یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، معذرت کے ایک بات بولنا چاہوں گا، اگر بیوی کو جینا کرنا نہیں آیا تو وہ بڑے شوہر کو بھی پریشان کرتی ہے، بے ڈھنگی ہے، اسے جینا کرنا نہیں آتا، کھانا پھینکو، سالن پھینکو۔ کیا ہے؟ شوہر کی تنخواہ 10,000 ہے، 20,000 کا بجٹ بناتی، اسے کہاں شوہر چرا کر لائے گا؟ نہیں تو کہاں سے لائے گا؟ ویسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ قرض لے لیتے ہیں، سم بدل لیتے ہیں، سوئچ آف کر لیتے ہیں، فون کرتا ہے فون نہیں اٹھاتے، بیوی کو بولتے ہیں اور ذرا بول ڈالو میں باہر جا کے ہوں بول کو، ایسا بھی ہوتا۔ دیکھو ایسی ایسی حالتیں ہمارے گھروں کی، قرض لینے والا آتا ہے حالانکہ گھر میں 6 بیوی بولتی اب بھی جا کر رائٹ میں پلٹے دیکھو نا، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرض لے کر ٹال مٹول کرنا اور ظلم ہے۔ نبی کے زمانے میں کوئی جنازہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز جنازہ نہیں پڑھاتے جب تک کہ اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ وہ قرض سے پاک نہ ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد سن لو، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بول کے واپس چلے گئے، جبرائیل جا کو پھر واپس آئے، بولے اے محمد میں ایک بات بولنا چاہا آپ سے، شہید سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا۔
جب شہید سے قرض معاف نہیں ہوتا بولے تو آپ بتائیے کیسے ایک آدمی سے قرض معاف نہیں ہوگا، عام آدمی سے؟ لہذا یہ قرض بڑی بری بلا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرض یہ محبت کی قینچی ہے، صحیح ہے نا؟ ایک آدمی سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں، 100 روپے لے لیے، وقت پر نہیں دیے، بس 20 سال 25 سال کی دوستی کو 100 روپے کی نوٹ کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا یہ قرض کے بارے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ اور قرض کے مسائل بول کے پاکستان کی عالم دین ہے ڈاکٹر پروفیسر فضل الہی، ان کی کتاب ہے، آپ اس کتاب میں ساری چیزیں پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب یہ خواتین سے متعلق مریم علیہ السلام کا قصہ سورہ آل عمران میں اس کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت آل عمران جو صورت ہے نا، عمران کا مطلب کیا ہے؟ یہ حضرت جو ہے عیسیٰ کے نانا کا نام ہے۔ جانتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو تقریباً جو ہے 90 ہجری کی بات ہے شاید، کرسچنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کیا کہتا معلوم ہے؟ اے محمد، تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم تو بولتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جھگڑا کرنے آئے۔ کرسچنا کا ایک وقت رسول اللہ کے پاس آیا، اللہ کے نبی بولے ٹھیک ہے، مسجد نبی میں رکو، تمہیں دیکھو ہماری تہذیب کو میں سمجھا تو تمہیں سمجھو۔ کتنے دن تک ٹھہرے رہے؟ یہاں دیکھیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کرسچنوں کو رکایا جا رہا ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ غور سے سنیے جملہ یہ، مسجد حرام جو ہے نا، مکے کی مسجد، اس کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں ہمارے مسجد میں الیکٹریشن کا کام کرنے غیر مسلم آ سکتا ہے، ہماری مسجد میں لیٹرین دھونے کے لیے غیر مسلم آ سکتا ہے، ہدایت پانے کے لیے نہیں آ سکتا؟ یہ کون سا اختلافی مسئلہ ہے تراویح پڑھنے کے لیے؟ اب دیکھیے ہماری مسجد میں کیسے ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہ نماز کے بعد عورتیں اپنے بچوں کو شفا کا یقین لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑی ہوتی، ان کو معلوم ہے یہاں شفا ہے، آپ ان کو پڑھ کر پھونکو۔ غیر مسلم پر پڑھ کر پھونکنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ نے غیر مسلم کو پڑھ کر پھونکا، شفا یاب ہو گیا۔ ان کو معلوم ہے یہاں شفا ہے، یہاں ان کو فطرت کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اگر آپ کے رویے سے بعض لوگ باہر جاؤ نہیں، اندر بلائیے، کوئی حرج نہیں ہے، آ کر وہ باہر بیٹھ سکتے ہیں، پانی دو، اگر کوئی ضرورت ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی کے مسجد میں تقریباً 1 مہینے سے زائد رہے وہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مدینے میں غیر مسلم بھی آتے تھے۔ بنو حنیفہ کے ایک جو ہے سردار ثمامہ بن اسال کو بھی لا کر مسجد میں باندھا گیا تھا۔ معزز حاضرین، حضرت مریم پورے قرآن میں دیکھیے کسی بھی عورت کا نام نہیں ہے، کسی بھی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ یا تو بولا فرعون کی بیوی، ایسا نبی کی بیویاں، کسی کا نام نہیں لیا سوائے مریم علیہ السلام کے۔ یہ کون ہیں؟ یہ جو ہے ایک سردار کی بیٹی تھیں۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنہ، انہوں نے نظر مانی تھی مجھے بچہ پیدا ہوا تو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی میں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بیٹا کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی، حنہ کو مریم پیدا ہوئی۔ اب اللہ حضرت حنہ نے دعا کی تھی، اے اللہ میرے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کو اور اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کو شیطان نہیں چھونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا شیطان اسے انگلی کرتا، روتا نہ شیطان اسے انگلی کرتا، سو سے پورے لوگوں کو شیطان چھویا، مجھے آپ کو۔ لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ یہ وہ 2 شخصیتیں ہیں جس کو شیطان چھو نہیں سکا، حضرت مریم کو اور ان کی بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب جانتے ہیں حضرت مریم کے نام سے اللہ نے مستقل ستر اتاری۔ یہاں خواتین اسلام سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے یہ چند کلمات سنیے اور اپنی سیرت کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت مریم کون تھیں؟ بڑی نیک، عابدہ، زاہدہ، قناعت پسند، اللہ پہ توکل کرنے والی پیدا ہوئی۔ پوری آبادی لڑ پڑی، میں پالوں گا، میں پالوں گا۔ اس وقت کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں ایک نہر ہے، اس میں جا کر پورے اپنے پن ڈالو، پن جس کا پن رکے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ پورے بھاگے نہر کے پاس جا کر پن نہ ڈالے۔ حضرت زکریا بھی اس میں، حضرت زکریا کو مریم کا رشتہ کیا بولے تو حضرت زکریا جو ہے خالو، انکل، اور حضرت مریم جو ہے ان کو کیا لگتی؟ سالی کی بیٹی، ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا بھی جا کر اپنا قلم ڈالے، ماشاءاللہ حضرت زکریا کا قلم رک گیا
وہ شاید انکل کے حق میں آ گئی، وہ کفالت کرنے کے واسطے۔ حضرت مریم کیا کرتی تھیں؟ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ نے حکم دیا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اللہ کی اطاعت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معزز حاضرین، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام، یہ واقعہ سنیے خواتین، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے پاس جاتے ہیں، جیسے ہر دن جاتے، وہاں گئے تو دیکھتے ہیں بغیر سیزن کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ بغیر سیزن کے پھل کا تو کیسا مثال دیتے، دیکھو گرمی میں سیتاپھل اور جو ہے سردیوں میں آم، نہیں آتا نا ایسا، ویسا ہے وہاں۔ جا کے پوچھے اے مریم کہاں سے آ گئے تمہارے پاس یہ؟ تو کیا کہنے لگی؟ دیکھو کہنے لگی اللہ دیتا ہے بھئی، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ حضرت زکریا وہاں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ جب تو ایک عورت کو بغیر سیزن کے پھل دے سکتا ہے تو کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اے اللہ پاکیزہ اولاد دے۔ اور حضرت زکریا کی عمر کیا؟ پورے بال سفید۔ حضرت زکریا کی بیوی میں بھی بچے جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دعا کرنے لگے، نشانی مانگنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بچہ دیا، یحییٰ نام کا، اس سے پہلے وہ دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ معزز حاضرین، حضرت مریم کی بڑی خاص تربیت دیکھو، خواتین کا تعلق مسجد سے ہونا، ان کو ایمان ملتی، تربیت ملتی، توحید ملتی، سیرت ملتی، قرآنی عورتوں کے سیرت ان کو ملتی ہے۔ اگر ہم ان کو مسجد سے دور کر دیے، ادھر ادھر اگر لگا دیے تو کیا ہوگا؟ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یا بیت المقدس کے محراب کا جو اثر حضرت مریم علیہ السلام کے ذہن و قلب پر جو ہوا نا، اس نے ان کو بہت بڑا بنا دیا۔ اللہ نے مریم سے کہا، اے مریم تم تو دنیا کو چنندہ عورت ہو، اے مریم ہم نے تم کو چن لیا ہے دنیا کی عورتوں میں، ہم نے تم کو مکمل طور پر پاک کر دیا ہے۔ کیا پاک کیا؟ مریم کو برے اخلاق سے پاک کیا۔ مریم کو پاک کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے تھے، نعوذ باللہ مریم نے زنا کر لیا ہے، عیسیٰ زنا کا بچہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے جو ہے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لعنت اتری۔ معزز حاضرین، حضرت مریم دنیا کی بہترین عورتوں میں سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا پاک دامن بنایا تھا۔ پاک دامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے شرمگاہ کی اور اپنے زبان کی بڑی حفاظت کرتی تھی۔ یہ واقعہ دیکھ رلا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھی ہیں مریم علیہ السلام، اچانک جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل قریب ہوتے ہیں تو حضرت مریم کیا کہتی ہے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہتی ہیں مریم اے جبرائیل، معلوم نہیں انسانی شکل میں آئے، کون کی آ گیا میرے سامنے؟ تو کیا کہتی ہیں؟ دیکھو مریم میں رحمان کا واسطہ دے کر تم سے پناہ مانگتی ہوں، میں اگر تمہارے اندر تقوی ہو تو میرے سے دور چلے جاؤ۔ کون کہتی ہیں؟ مریم۔ حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اے مریم ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، تم کو ایک پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں۔ وہاں کھڑے ہو کر زور سے پھونکا اور وہ ہوا حضرت مریم کے رحم مادر میں جا کر ایسے ہی حمل ٹھہرا، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوا۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، 2 طریقے ہو گئے، اور بغیر شوہر کی اولاد دی حضرت مریم کو، 3 طریقے ہو گئے، اور ہم جو اور آپ پیدا ہوئے ہیں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، 4 طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے مکمل طور پر جو ہے آزماتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت مریم کو معمولی مت سمجھیے، یہ دنیا کی 4 کمپلیٹ خواتین میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی، صحابیات نے پوچھا کیا لکیریں؟ یہ بولے یہ با کمال خواتین میں سے جو ہے یہ ہیں کون کون؟ مریم، آسیہ، عائشہ، خدیجہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، دیکھو جنت میں عورتوں کی سردار صرف فاطمہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں جنت میں عورتوں کی سردار صرف فاطمہ ہی نہیں ہے، بلکہ مریم بھی ہے، عیسیٰ بھی، آسیہ بھی ہے، اور خدیجہ بھی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔
امت کی عورتوں کے لیے کیا سبق ملتا ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ خواتین اسلام، حضرت مریم کی اس سیرت کو پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو پاک دامن ہونا چاہیے۔ عورت اگر جو ہے وہ نوز پیس بن لے اور اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھے کہ میں پاکیزہ ہوں، نہیں، اس کے آنکھ میں حیا ہونا چاہیے، اس کے دل میں، اس کے باتوں میں، اس کے گفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے حیا، اس کے چلنے میں بھی حیا ہونا چاہیے۔ واقعہ سناتے دیکھو، اللہ کے نبی کی قبر، اللہ کے نبی کے بازو ابو بکر کی قبر اتنا تھی، اس کے بعد حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی وہاں سے گزرتی بھڑ کے اوڑھ کے گزرتی، اللہ اکبر، حضرت عمر کہاں؟ قبر میں ہیں، بولتی ہیں قبر میں چلے جانے کے بعد بھی مجھے حیا آتی ہے۔ کیا یہ حیا آج ہماری عورتوں میں ہے؟ اسی طریقے سے دیکھو، جیسا حضرت مریم کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا جو جذبہ تھا نا، وہ ہر عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ ہماری عورتوں کے اندر ہے؟ ہماری عورتیں 5 وقت کی نمازیں گھر میں پڑھو بولو تو بھی پڑھتی نہیں، پکا کے 2 بجے ظہر کی نماز، عصر کی نماز 5 بجے، مغرب کی نماز 7:30، عشاء کی نماز پڑھتے نہیں، ایسے ہی سو جاتے۔ نہیں ہونا چاہیے، عبادت گزار ہونا۔ اور یاد رکھیے، مومن کا اصل ٹھکانہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت کرنے ہی میں عزت ہے۔ آج ہماری مسلم خواتین ویسٹرن کلچر کے پیچھے بھاگ رہی ہیں نا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ کی بات ماننے میں ان کے لیے مکمل طور پر جو ہے عزت ہے۔ اللہ پہ توکل کرو۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے، شادی ہونے کے بعد دونوں خاندانوں میں بچہ ہونے کے بارے میں بہت جلدی کرتے، بچہ نہیں ہوا تو مرد کی مردانگی میں بھی شک کرتے، عورت کے بارے میں شک کرتے۔ نہیں، برا گمان نہیں کرنا۔ بچہ دینے کے بارے میں اللہ نے نبیوں کو آزمایا، ابراہیم کو آزمایا، حضرت زکریا کو آزمایا۔ تو کیسے بچہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بچہ جو ہے کوئی ولی نہیں دیتا، کس درگاہ پہ نہیں ملتا بچہ، یہ بچہ دینے والی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ معزز حاضرین، اس قصے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم کا تذکرہ کرتا ہے، جب ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، جیسے ہی اپنے قوم کے پاس آئی تو بولے کیا ہے مریم، کیا یہ، ایسے ہی بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تذکرہ فرماتا، اے مریم تمہارے پیٹ میں بچہ ہے نا، کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ کھجور کے درخت کو ہلا سکتے؟ کھجور کا درخت کیسے رہتا، ناریل کے درخت کیسے رہتا؟ اللہ ایک ایسی عورت کو جس میں پیٹ میں بچہ ہے اسے بولتا ہے کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر کھجور پڑیں گے، اسے کھاؤ۔ یہاں علماء کیا لکھتے ہیں دیکھو، عموماً کیا ہوتا ہے، حمل سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے گئے تو اینٹ کی گولی لکھتے، وہ اینٹ پورا کھجور میں ہے، انگریزی دواؤں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالت حمل میں عورتوں کو زیادہ کھجور کھلانا چاہیے۔ اگر ہم یہ ہر دن یہ کھجور کھلائیں گے نا، آگے کے مراحل انشاءاللہ بہت آسان ہو جائیں گے۔ اور آخری بات کیا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی بڑے نیک ہوتے ہیں۔ حضرت مریم کتنی نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسا، حضرت عیسیٰ جیسا بچہ دیا۔ اگر ہمارے معاشرے کی ہر عورت مریم بن جائے، ماشاءاللہ ان کے بطن میں عیسیٰ جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مریم کا نام رہا لیکن کردار نہیں رہا۔ ضرورت ہے حضرت مریم کے کردار کو اپنانے کی، ان کے اوصاف کو اپنانے کی، بار بار ان کو پڑھتے رہنے کی، اور ہر عورت دعا کرنا ہے، اللہ قرآن میں تو مریم کا جو نام لیا نا ویسے جنتی عورت مجھے بھی بنا دے تو، اور ہر مومن عورت دعا کرنا ہے، اللہ حضرت مریم جنتی عورتوں کی سردار ہے نا، اے اللہ قیامت کے دن مریم میرا حشر فرمانا تو۔ اگر ہر عورت کی اگر جو ہے سوچ ایسی ہو گئی تو ماشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرض کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ امت مسلمہ کی تمام عورتوں کو مریم کو اسوہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چل کے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔